اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نبا آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 30 تک ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ سب سے پہلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حسنین کریمین کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات یہی آج کا 3 رمضان المبارک کا جو ہے وہ دن ہے، یہی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درجات کو بلند فرمائے اور امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہراء نے جو نمونہ چھوڑا ہے، ہماری خواتین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اللہ نے انسان پر جو انعامات اور انسان کے لیے جو اللہ نے ساری کائنات کا نظام جو ہے اللہ نے مرتب کیا، تخلیق کیا، بنایا، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور جتنی بھی نعمتیں اللہ نے انسان کو زمین پر پھر آسمانوں میں اور اس کی ضروریات کے متعلق جو جو چیزیں ہیں اللہ نے تقریباً سبھی چیزوں کا، سبھی انعامات کا یہ سورہ نبا کے آغاز میں اللہ نے اس کو جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ تو یوم الفصل فیصلے کا جو دن، اس کے بارے میں اللہ نے سورہ مرسلات میں بھی، پھر قیامت سے متعلق سورۃ الدہر میں بھی، اور سورۃ القیامہ اس سے پہلے پورے قرآن میں بارہا بہت سے مقامات پہ اللہ نے روز جزا فیصلے کے دن کو، قیامت کے دن کو اللہ نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یوم الفصل فیصلے کا جو دن ہے، قیامت کا دن، اس کی تفصیلات اور اس کے چند احوال اور حالات اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم آؤ گے فوج در فوج۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ سور پھونکا گیا تو ہر ذی روح اس پر موت اور بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ اور پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب جو ہے زندہ ہو کر یہ میدان محشر کی طرف جو ہے وہ
اس طرف بھاگ پڑیں گے، سارے اس طرف چل پڑیں گے۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی، اور اسی طرح ترمذی شریف میں جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا جبهته واصغى السمع متى یؤمر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنا جو منہ ہے وہ سور سے لگائے، پیشانی جھکائے، کان متوجہ رکھے کھڑا ہے کہ کب اسے حکم ہو۔ تو یہ روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو یہ بات بڑی سخت معلوم ہوئی، وہ ڈر گئے اس بات سے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا جو ہے ورد کرتے رہو، یعنی اللہ کے دیگر احکام کو بھی پورا کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرو، اور اس کلمے کا ورد کرتے رہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کیا ہے، دنیا کے کام بھی سنوار دے گا اور آخرت کے کام بھی اللہ سنوار دے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب السور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سور پھونکنے والے فرشتے کا ذکر فرمایا۔ فقال عن یمینہ جبرائیل وعن یسارہ میکائیل، فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام کی دائیں جانب جو ہیں وہ جبریل ہیں، اور ان کے بائیں جانب میکا علیہ السلام ہیں۔ ایک بہت بڑے صوفی تھے اور اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، امام ابن عربی۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے اولیاء کرام کو، صوفیاء کو، اپنے دوستوں کو کشف کے ذریعے سے کوئی بات جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ تو امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ جو سور پھونکا جائے گا قیامت برپا کرنے کے لیے، یہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس سور کے دہانے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے منہ میں پڑے ہیں۔ فرماتے جب پھونک ماری جائے گی تو پھر کیا سارا زمین و آسمان کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو قیامت کے قیام کے لیے یہ سور کا پھونکے جانا یہ بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور قرآن کریم میں 10 مرتبہ اس کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے، سور کا جو لفظ ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اس کا 10 مرتبہ مختلف آیات اور مختلف صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم جو ہے آؤ گے فوج در فوج ہو کر، گروہ در گروہ ہو کر۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک سور کے بعد جو دوسرا سور پھونکے جانے کے درمیان 40 عدد کا یا تو 40 دن ہے یا پھر 40 سال، اس کا جو ہے وہ عرصہ ہے۔ تو فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، فوج در فوج تم آؤ گے۔ اب سورہ اسی 30ویں پارے کی آخری صورتوں میں سے ہے سورۃ النصر۔ افواجا کا لفظ اس میں بھی آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ عالم ہوگا کہ یہ جو آسمان کا جو پردہ اللہ نے رکھا ہے، یہ جب ہٹ جائے گا تو پھر عالم آخرت کی چیزیں ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، فرشتے بھی، جنت بھی، جہنم بھی، اور میزان عمل بھی، اور آخرت کے متعلق جتنے امور ہیں ایمانیات۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور فرمایا کہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑ جو ہے وہ چلائے جائیں گے۔ فَكَانَتْ سَرَابًا، تو یہ چمکتی ریت کی طرح جو ہے ہو جائیں گے، جس طرح ریت ذرے ذرے ہو اور وہ چمکتی نظر آتی ہے، ایسے بلند و بالا مضبوط پہاڑ یہ قیامت کے دن ریت کی مانند جو ہے ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اب پہاڑوں کے چلائے جانے اور ان کے ریزہ ریزہ کیے جانے کے متعلق ایک تو یہ سورہ نبا کی آیت نمبر 20 ہے، اس کے علاوہ سورہ طور کی آیت نمبر 10 وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے، یعنی گرد و غبار بن کر اڑ جائیں گے۔ اسی طرح سورہ رعد کی 31 نمبر آیت وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اس کے ساتھ زمین کے ٹکڑے کیے جاتے، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو پھر معاملہ پھر بھی ان کی ہدایت کا نہیں ہونا تھا، انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لانا تھا۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ معاملہ سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ہدایت اللہ جو ہے وہ دیتا ہے، دلوں کو دیکھ کر، ارادوں کو، نیتوں کو دیکھ کر اللہ جو ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ آگے مکمل آیت۔ اسی طرح سورہ تکویر آیت نمبر 3 وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اسی 30ویں پارے میں آگے سورہ تکویر آئے گی کہ جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 47 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، کہ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم جو ہے پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں گھیر کر ان کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ نیکوکار ہے، بدکار ہے، ہر آدمی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوگا۔ تو یوم الفصل یعنی قیامت کے دن کے حالات اور اس کی کیفیت اللہ نے بیان فرماتے ہوئے پہاڑوں کی کیفیت بیان کی کہ پہاڑوں کی کیفیت اس دن جو ہے کیا ہوگی۔ ان جہنم کانت مرصادا، اگلی آیت، آیت نمبر 11 کہ بے شک جہنم طاق میں ہے، گھات میں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے متعلق سورۃ الفجر آگے آ رہی ہے، سورہ فجر کی آیت نمبر 14 ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب جو ہے وہ گھات میں ہے، طاق میں ہے۔ کس اعتبار سے اللہ گھات میں ہے، طاق میں ہے؟ کہ جب اس کے دربار میں قیامت کے دن اس کے نافرمان جو ہیں وہ پہنچیں گے تو پھر اللہ انتظار میں ہے، طاق میں ہے۔ یہ پہنچیں گے تو اللہ پھر اپنی پکڑ کے بارے میں بتاتا ہے ان
بطش ربک لشدید، تیرے رب کی جو ہے پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے گھات لگائے ہوئے ہے، طاق میں ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جو سرکش ہیں، جو نافرمان ہیں، یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، فرمایا اس میں رہیں گے قرن در قرن، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ جو سرکش لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حقب کے متعلق دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا حقب یہ 80 سال کا ہوتا ہے، یعنی 80 سال کا عرصہ، جیسے سال 12 مہینے کا، مہینہ 30 دن کا، تو یہ ایک دن موجودہ دنیا کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے اس لحاظ سے قیامت کا ایک حقب، یعنی قیامت کے ایک 80 سال اس دنیا کے 2,86,00,000 سال کے برابر ہے۔ ایک حقب یعنی قیامت کے جو 80 سال ہیں وہ دنیا کے 2,86,00,000 سال کے برابر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ جو جہنم میں جائیں گے سرکش، یہ قرن در قرن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ جہنم میں انہیں جلنا ہوگا۔ باقی جو اہل ایمان ہوں گے تو وہ اپنے بدعمالی کی اعتبار سے اور اس کے حساب سے وہاں سے سزا کاٹ کے پھر وہ انہیں جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ لیکن کیا جو مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اللہ نے فرمایا وہ نہیں چکھیں گے اس میں ٹھنڈک کا مزہ اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بارہا اور بہت سی آیات میں اس کو جو ہے وہ اللہ نے بیان فرمایا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے کمن ہوا خالد فی النار، کہ یہ ان جیسے ہوں گے کہ جو جہنم کی آگ میں جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، اور انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ جو کھولتا ہوا پانی ہوگا وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 70، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِیمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے بدلے اس کے کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 4، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، دردناک عذاب بدلے اس کے کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 57، ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، کہ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور زخموں کی دھون یعنی پیپ، اس کا جو ہے وہ مزہ جو ہے یہ چکھیں گے جو جہنمی ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 93، فنزل من حمیم، اہل جہنم کے بارے میں اللہ نے فرمایا دوزخیوں کی مہمان نوازی کی جائے گی کھولتے ہوئے پانی سے۔ تو اسی چیز کو اللہ نے یہاں سورۃ النبأ آیت نمبر 24 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ جو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور پیپ، فرمایا کہ دوزخ کی اس پیپ کا ایک ڈول، دوزخ کی اس پیپ کا ایک ڈول بھر کر دنیا میں اگر پھینک دیا جائے تو فرمایا اس کی بدبو سے کوئی چیز کھانے پینے کے قابل نہ رہے۔ ایسا غلیظ اور ایسا بدبودار پانی ہے کہ زمین کی جو نشو و نما اس کی طاقت ہی ختم ہو جائے، ایسا غلیظ پانی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کہ انہیں وہاں پہ کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا جو دھون ہے، پیپ ہے، یہ پلایا جائے گا۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا، یہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ان پر کوئی زیادتی ہوگی یا ظلم ہوگا، نہیں، جیسے انہوں نے اعمال کیے ہوں گے ان اعمال، ان بدعمالیوں کے مطابق یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اب اللہ تعالیٰ وجہ بیان فرما رہے ان کی بدعمالیوں میں سے ایک وجہ کیا تھی؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کتاب کی۔ یہ کہتے تھے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بس مرنا ہے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا اور کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ فرمایا ان کا عقیدہ یہ تھا، یعنی یہ قیامت کو جھٹلاتے تھے، روز جزا کو جھٹلاتے تھے، فیصلے کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یعنی یہ چیز ایمانیات میں سے ہے کہ جہاں آپ اللہ کو اپنا رب مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانیں، قرآن کو کتاب مانیں، اسی طرح فرشتوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، قیامت پر، مرنے کی بعد کی زندگی پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس میں سب ایمانیات ہیں، ایمان کے متعلق ہے، اعمال سے متعلق ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ایمانیات ہیں ان سب کو انہوں نے جھٹلایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ لوح محفوظ جو کتاب ہے، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں بھی ارشاد فرمایا، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں، فرمایا ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ واضح کتاب، وہ انسان کا نامہ اعمال بھی اور لوح محفوظ بھی۔ اسی طرح سورہ مجادلہ آیت نمبر 6، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، فینبئہم بما عملوا، تو اللہ انہیں بتائے گا ان کے اعمال کے متعلق، جو انہوں نے عمل کیے تھے اللہ انہیں بتائے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کے اعمال کو گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور یہ اسے بھول گئے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ میرے کرتوت میں نے کیا 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 نہیں کیا، اچھائیاں بھی اپنی بھول جاتا ہے، نیک عمل کر کے بھی بھول جائے گا، بدعمالیاں کر کے بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے، اللہ کی ذات نے اسے گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر اللہ کو رب مانتے تو پھر رب خود ان جو ہے اعمال کا، ان کرتوتوں کا گواہ اللہ خود ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 اسی چیز کو اللہ بیان فرما رہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، فرمایا کہ اعمال نامہ سامنے رکھا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ،
چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے اندر جو موجود ہوں گی چیزیں جو محفوظ ہوں گی اعمال نامے میں جو لکھا ہوگا وہ اس سے خوف زدہ ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ اور کہہ رہے ہوں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے ہمارا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ یہ کیسی کتاب ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا کہ اس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کیا ہو، اس سے محفوظ کر رکھا ہے اس نے۔ وَوَجَدُوا انسان تو کہتا تھا نا جناب ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا میرا چھوٹی سی کوتاہی ہے تو اور زندگی اتنی زیادہ ہے چلو توبہ کر لیں گے یا اللہ معاف کر دے گا یا کوئی حساب کتاب ادھر ادھر ہو جائے گا، نہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی چیز وہاں اعمال نامے میں محفوظ۔ لیکن خوش نصیب ہوں گے وہ کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہوگی۔ دنیا کی عدالت میں کسی کا کوئی جائے مقدمہ، اگر عدالت اسے معاف بھی کر دے تو پھر بھی وہ جرم عدالت کے ریکارڈ میں رہتا ہے کہ جناب اس فلاں آدمی نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا، یہ جرم کیا تھا، لیکن عدالت نے اس کو معاف کر دیا ہوا ہے، اب اس کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن اللہ کا دستور ہی الگ ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ لکھنے والے فرشتوں کی یادداشت سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، ریکارڈ سے ہی جناب بالکل صاف۔ تو اس لیے بجائے یہ کہ دنیا کے صاحب حیثیت اثر و رسوخ والے بندہ کہتا میرا جی فلاں وکیل، میرا تو جج جناب، میرا بڑے تعلقات ہیں جناب، کوئی مسئلہ ہوگا تو کوئی نہیں ہمارے لیے، دنیا داروں سے تعلق بنانے کے سب کے جو خالق ہے اللہ اس سے جو ہے وہ تعلق بنایا جائے۔ اب یہ جو مجرمین ہوں گے کتاب کو جب دیکھیں گے اعمال نامے کو تو ڈریں گے اور بولیں گے کہ اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں ہے، اس نے درج کی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور وہ اپنا سارا کا کیا دھرا اس اعمال نامے میں پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 28 اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ بَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ تاکہ جان لیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور ان کے سارے حالات کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور ہر چیز گن گن کر جو ہے وہ اللہ نے محفوظ کر رکھی ہے۔ تو کیا فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہر چیز ہم نے محفوظ کر رکھی ہے لکھ کر کتاب میں۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا پس چکھو تم، اب کیا چکھو؟ اپنی بدعمالیوں کا جو ہے وہ مزہ چکھو۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا تمہارے لیے ہرگز ہم نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب۔ یعنی اب اس سے جیسے آدمی کہتا ہے نا بھائی یہ فیصلہ ہے، اس سے آگے بات ہونی نہیں ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، ایسے اللہ نے فرمایا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا اب عذاب ہی عذاب ہے، اب چھٹکارا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو یہ یوم الفصل قیامت کے حالات اللہ نے بیان فرماتے ہوئے وہاں کی جو کیفیات ہیں اللہ نے کچھ کیفیات کو کچھ حالات کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو یہاں آیت نمبر 30 تک سورہ نبا کا پہلا رکوع جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد آخری جو ہے وہ رکوع ہے۔ تو ماہ رمضان سے متعلق اکابرین کے جو اعمال ہیں ان کو میں گزشتہ درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ماہ رمضان سے متعلق ایک بڑا عجیب و غریب ایک واقعہ ہے کہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا کہ اگر رمضان المبارک
جو ہے 29 دن کا ہوتا تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ یکم رمضان کو 2 پارے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور اگر رمضان 30 کا ہوتا تو یکم رمضان کو آپ 1 پارہ پڑھا کرتے تھے۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ یکم رمضان کو اپنی مسجد میں تراویح پڑھانے کے بعد شاہ عبد القادر محدث دہلوی کی مسجد میں تحقیق کے لیے آدمی بھیجا کرتے تھے کہ بھائی نے آج 1 پارہ پڑھایا ہے یا 2 پڑھائے ہیں۔ اگر معلوم ہوتا کہ 2 پارے شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے پڑھے ہیں تو شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اب رمضان 29 کا ہوگا، یعنی یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کو اللہ کشف کے ذریعے سے انہیں بتا دیتا تھا، جو ان کا کشف تھا انہیں اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیتا تھا کہ رمضان 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ یہ بزرگان دین، یہ ہمارے اکابرین کا اللہ سے تعلق ہے۔ اچھا جی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت، روزانہ ہم عشاء کی نماز میں وطر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 آخر میں نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے، 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت بیٹھ کے پڑھنے سے تو نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی، فرمایا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھوں گا تو آدھا ثواب ہے، لیکن فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دل زیادہ لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اب چاہے ثواب آدھا ملتا ہے لیکن حضور کی اتباع میں بھی بیٹھ کے ہی پڑھوں گا۔ ہاں جی جی جی، مولانا قاسم نوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن 1277 ہجری میں مکہ کی طرف سفر کیا، اور بیچ میں رمضان آیا تو روزانہ 1 پارہ یاد کرتے تھے اور تراویح میں سناتے تھے۔ یہ یعنی قرآن سے تعلق، روزانہ پارہ یاد کیا دن میں، شام میں، رات میں تراویح میں سنا دیتے تھے۔ اسی طرح شاہ عبد الرحیم رائے پوری، ان کے بارے میں آتا ہے ماہ رمضان یہ کیسے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے۔ کہ ساری رات، آپ حافظ قرآن تھے، ساری رات تلاوت میں مصروف رہتے تھے، ساری رات، اور کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں، ماہ رمضان میں شاید 24 گھنٹوں میں آپ گھنٹہ بھر سے زیادہ سوتے ہو، صرف گھنٹہ ہی سو لیتے تھے ماہ رمضان میں، دن میں بھی تلاوت، رات میں بھی قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے سوانے میں بزرگ جو ہے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں مولانا کی خاص حالت ہوتی تھی اور دن رات عبادت خداوندی کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ دن کو لیٹتے اور آرام فرماتے، لیکن رات کا اکثر حصہ بلکہ تمام رات قرآن مجید سننے میں گزار دیتے تھے، کیونکہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن یہ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن جب رات ہوتی تو انہوں نے حفاظ کرام مقرر کیے ہوئے تھے، وہ پھر ساری رات ان سے قرآن سنتے رہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں خود نہیں پڑھ سکتا قرآن، لیکن کیا ہے وہ ساری رات حفاظ کرام سے سنا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا شغف جو ہے عطا فرمائے، بالخصوص ماہ رمضان میں، کہ ماہ رمضان کا اور قرآن کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ باقی انشاءاللہ کاویرین کے معمول اور رمضان کے فضائل اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آگے کی آیات کا ترجمہ و تفسیر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔